کی توحید پہ کیا دلیل ہے؟ تو میں تمہارے منہ کے اندر زبان دلیل ہے. اب زبان تو ہر بندے کے منہ میں ہے. میں رب کی توحید کو جاننا ہے تو زبان پہ غور کر رہا ہوں. فرمایا یہ زبان ہی میرے رب کی توحید کی دلیل کے لیے کافی ہے. عرض کے حضور وہ کیسے؟ فرمایا دیکھیں ایک بندہ سبحان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی زبان بھی ایک طرح کی ہے. پنجاب کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی زبان بھی ایک طرح کی ہے. شہر مقدس مدینہ منورہ میں پیدا ہوتا ہے، اس کی زبان بھی ایک طرح کی ہے. یعنی سارے لوگوں کی زبان ساخت کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے ایک جیسی ہے. ایسا نہیں سارے لوگوں کی زبان ایک طرح نہیں، زبانیں سارے لوگوں کی ایک جیسی ہیں. لیکن جو سبحان میں پیدا ہوتا ہے فارسی بولتا ہے، جو پنجاب میں پیدا ہوتا ہے پنجابی بولتا ہے، جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوتا ہے عربی بولتا ہے، فصیح و بلیغ عربی بولتا ہے. اب وہ ذات جو ایک زبان کو سینکڑوں بولیاں عطا فرمائے اس کو میرا رب کہا ہے. زبان ایک ہے، بولیاں علیحدہ علیحدہ ہیں. اب اسی پہ غور کریں، اگر وہ زبان کسی مکان سے بولتی ہے، ایسی لذت ہے اس کے اندر، ایسی مٹھاس ہے اس کے اندر کہ بلبل کا ترنم بھی قربان کر دیا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو واضح عطا فرمائے. کتنی پیاری عاشق پڑھ رہے تھے. اب یہ کہ وہ کسی مقام سے بولتا ہے بندہ، اس کے اندر ایسی مٹھاس ہے کہ بلبل کا ترنم بھی اس پر قربان کر دیا جائے. اور اگر وہی بندہ کسی مقام سے بولتا ہے، اسی زبان سے لفظ نکلتا ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ کان بھی تنگ آ جاتے. اور وہی زبان کسی مکان سے بولتی ہے تو شیر جیسی گرج ہوتی ہے، اس میں شیر جیسا اس میں روب دبدبا گرج ہوتی ہے. اور اگر وہی زبان کسی مقام سے بولتی ہے تو ریشم سے بھی زیادہ نرم گفتگو ہوتی ہے. اب زبان ایک ہے لیکن اس کے اندر کمال کتنے ہیں، اس کے اندر میرے رب نے بولیاں کتنی رکھی ہیں. فرمایا امام مالک فرماتے ہیں اس زبان کو دیکھ لو تو میرے رب کی توحید سمجھ میں آ جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس دہریے آ گئے. دہریے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے علیہ باللہ تعالیٰ، یہ کہتے ہیں رب کوئی نہیں، توحید کوئی نہیں، خدا کوئی نہیں، کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. علیہ باللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا. امام اعظم کے پاس دہریے آ گئے مناظرہ کرنے کے لیے کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، مناظرہ ہوگا اس بات کا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرمایا کہ یہ سمجھو دریائے دجلہ کے دو کنارے ہیں، ایک کنارے کو کرف کہا جاتا ہے اور دوسرے کنارے کو رفاسہ کہا جاتا ہے. ایک بندہ کرف کے کنارے پہ کھڑا، اب اس بندے نے رفاسہ کی طرف آنا ہے. دریا کے اوپر پل کوئی نہیں ہے، کشتی بھی نہیں ہے. بندہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے، خود بخود درخت کٹا، اس کے تختے بنے، کشتی بنی، ملا بھی نہیں ہے کشتی کو چلانے والا. بندہ کشتی کے اندر بیٹھا، کشتی ہواؤں کو چیرتی ہوئی، دریا کی موجوں کو چیرتی ہوئی اس کو رفاسہ کے کنارے پہ لے گئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ قوم جو آگ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئی تھی وہ دہری کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا ایک درخت خود کٹ جائے، اس کے تختے بن جائے، کشتی بن جائے اور کشتی بندے کو بغیر ملا کے اپنی منزل مقصود تک لے آئے. کشتی خود بخود نہیں چل سکتی. میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ ایک کشتی خود نہیں چل سکتی تو کائنات کی ہستی کیسے خود چل سکتی؟ جب کشتی خود نہیں چل سکتی، کشتی ملا کے بغیر نہیں چل سکتی، کشتی کوئی تختے بنائے گا، کشتی بنائے گا تو کشتی بنے گی. جس طرح کشتی کو چلانے کے لیے ملا کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کائنات کی ہستی کو چلانے کے لیے خدا کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں میں نے آپ کے سارے چاروں اماموں سے ایک مثالیں پیش کی ہیں. اب چاروں نے کس طرح لوگوں کو، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کتنی آسان توحید کی مثالیں دی ہیں کہ بندہ اپنے آپ کے اوپر غور کر لے.